بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. میں ہوں عمر دراز گوندل. اگر میں یہ کہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلنڈر کر دیا ہے تو یہ کہنا ہرگز بھی غلط نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس ہے اور نیب ترامیم کیس کی جو سماعتیں دو ہوئیں، پہلی سماعت میں جو 16 تاریخ کو سماعت تھی اس میں عمران خان کو نہیں دکھایا گیا. اس کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک درخواست دائر کی اور درخواست دائر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے تو اس لیے آپ اس کو لائیو نشریات کریں. اس کے اندر اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کیس کو لائیو کیوں نہیں دکھا رہے، اور ساتھ ہی اطہر من اللہ صاحب نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے اور وہ اختلافی نوٹ لکھیں گے. ان کا ابھی اختلافی نوٹ نہیں آیا. اب میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوائنٹ نمبر 7 کے اوپر جا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ لکھا، مسٹر عمران احمد خان نیازی، آگے بریکٹ میں اور انورٹڈ کاماز میں لکھا مسٹر نیازی فائلڈ اے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اب اس مجموعی طور پہ ایک تو اگر اس پورے حکم نامے کو پڑھیں تو اس پورے حکم نامے کے اندر احمد وڈائی صاحب کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں 13 بار نیازی کا لفظ استعمال کیا ہے. اب جہاں تک نیازی کا لفظ ہے تو اب سب جانتے ہیں کہ عمران خان صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں عمران خان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کو عمران خان ہی کہا جاتا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ ان کا نام نیازی ہے. اور وہ ایک بار کہہ بھی چکے ہیں کہ مجھے فخر ہے نیازی ہونے پہ، اس میں کیا کباہت ہے. یعنی آپ مجھے مثال کے طور پہ، میرا نام عمر دراز ہے، میرے قبیلے کا نام گوندل ہے، اگر مجھے آپ عمر گوندل بھی کہیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، آپ عمران نیازی کہیں گے تو بھی ان کو اچھا لگے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ عمران خان کے مخالفین، آپ شہباز شریف کی تقریر سنیں، نواز شریف کی سنیں، کسی اور کی سنیں، بلاول کی، وہ عمران نیازی کہہ کے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نہیں ہے. تو سپریم کورٹ یہ کام کیسے کر رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، لائیو نشریات نہ دکھانے کی جو وجوہات بتائی گئی ہیں اس میں ایک یہ بتایا گیا ہے کہ جناب اس کیس کے اندر لائیو دکھانے کی جو درخواست ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اچانک سے نشریات میں دلچسپی دکھائی اور اس کی وجہ نہیں بتائی. یعنی کیا کہتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 13 یہ ہے، the application is addition to being not maintainable has not merit. Surprisingly, the learned advocate general has also not stated why the sudden interest or desire for live streaming when the government did not join the hearings of CP number flan, let alone make similar request when this court was hearing the petition. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل کو سنا ہے صحیح کہ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ انہوں نے صرف کھڑے ہو کے کہا تو آپ نے کہا اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائے. آپ نے سنا ہی نہیں ہے اور آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دلچسپی ظاہر کرنے کی وجہ نہیں بتائی. یہ بھی سوال اپنی جگہ کے اوپر ہے. اچھا، باقی ایک اور بات جو اس پورے کا پورا قاضی صاحب نے فیصلے کی دلیل بتائی ہے وہ ایک امکان بتایا ہے. کیا امکان بتایا ہے؟ بتایا یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ ہر مقدمے کو براہ راست نشر نہیں کرتی، خصوصاً ایسے مقدمات لائیو نہیں دکھائے جا سکتے جن میں سیاسی یا ذاتی مقاصد وابستہ ہوں. کیا عدالتوں کا کام سیاسی معاملات کو دیکھنا ہے، کسی کے سیاسی مفادات کا تحفظ کرنا ہے یا انصاف فراہم کرنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر سیاسی یا ذاتی مقدمات وابستہ ہوں، لائیو نہیں دکھائے جانے وہ کیسز، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان تھا اس میں ذاتی وابستہ مقاصد تھے لوگوں کے، ان کے مخالفین کے، آپ نے اس کیس کو لائیو کیوں دکھایا؟ نمبر 1. آگے چلتے ہیں. اب انہوں نے کہا جی عمران خان نیب ترامیم کے مرکزی کیس میں ایک دن بھی پیش نہیں ہوئے. عدالت کو شک تھا کہ براہ راست نشریات میں سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے. نشریات شروع نہیں ہوئی اور نشریات شروع ہونے سے بھی پہلے
اور عمران خان کے بولنے سے بھی پہلے سپریم کورٹ کیسے طے کر سکتی ہے کہ اس میں سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے؟ یہ ہوگی تو بعد میں دیکھیں گے. آپ اس سے پہلے کیسے امکان طے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. پھر ان کا جی عدالت کا شک درست ثابت ہوا جب عمران خان نے سیاسی گفتگو شروع کر دی. عمران خان نے موجودہ کیس سے ہٹ کر 8 فروری کے انتخابات اور جوڈیشل کمیشن کی بات کی. سپریم کورٹ کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. جج صاحبان بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کی ہر گفتگو سیاسی ہوگی, نواز شریف کی ہر گفتگو سیاسی ہوگی, آصف زرداری کی ہر گفتگو سیاسی ہوگی. کیوں؟ سیاسی رہنما ہے. سیاسی رہنما کی گفتگو سیاسی نہیں ہوگی تو پھر کس کی گفتگو سیاسی ہوگی؟ اور آپ نے اس کیس کا فیصلہ ابھی نہیں سنایا حتمی, اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کا پلیٹ فارم سیاسی طور پہ استعمال کیا ہے؟ ان کا خیال ہے. اور رہی بات کہ انہوں نے موجودہ کیس سے ہٹ کے 8 فروری کے انتخابات کی اور جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے, تو حضور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ فیض آباد دھرنا کیس سن رہے تھے تو آپ نے 9 مئی کا ذکر اس میں کیسے کر دیا؟ آپ نے اپنے کیس سے ہٹ کے بات کیسے کر دی؟ آپ کے سامنے تو وہ کیس ہی نہیں لکھا ہوا تھا. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہٹ کے گفتگو نہیں ہو سکتی؟ اور بہت سارے معاملات کے اوپر آپ کے پاس چیزیں آئیں جو آپ کا کام نہیں بنتا تھا. آپ نے ایک موقع کے اوپر ایک ایسا بھی واقعہ ہوا جب آپ ریٹائرڈ ججز کے متعلق گفتگو کر رہے تھے, پھر آپ کو جسٹس منیب نے ٹوکا تھا, تو پھر آپ یہ کیسے پھر آپ نے 9 مئی کا تو کیس آج تک آپ کے سامنے نہیں لگا. 190 ملین پاؤنڈ کیس آپ کے سامنے آج تک نہیں لگا, آپ نے اس کے بارے میں آبزرویشنز کیسے دے دی؟ اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پھر انہوں نے پوائنٹ 11 پہ لکھا the public has shown little or no interest in the matter of whether the amendments made to the National Accountability Ordinance. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے بالکل یا بہت کم سطح کے اوپر اس میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا. سپریم کورٹ کے پاس کیا پیمانہ تھا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب عوام نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا؟ اگر عوام نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تو آپ نے 16 مئی سے پہلے باری جو نشریات سماعت تھی اس کو لائیو کیسے دکھایا؟ تب عوام نے کیسے دلچسپی کا اظہار کیا اور عمران خان بیٹھا ہو تو عوام دلچسپی کا اظہار نہیں کرتی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے طے کیا آپ نے؟ آپ کو یہ بتانا چاہیے. اچھا آگے لکھا نمبر 12 پہ however when the head of the political party wants to be heard who is not an advocate of this court there is real probability that these hearings may be used for political purpose and point scoring. قاضی صاحب عمران خان اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ نہیں ہے. عمران خان ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں ہے. اس کیس میں وہ فریق ہیں. اور ایک اور بات, آپ سیاسی کی بات کرتے ہیں, حضور والا کیا نیب کا تعلق پورے اس کیس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے؟ کیا سیاسی مفادات نہیں ہوئے؟ کیا اس دن جسٹس اتر اللہ صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ سیاستدانوں والے معاملات کے اوپر؟ ایک اور بات, سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور سیاسی پلیٹ فارم کی آپ بات کرتے ہیں, این الیکشن کے موقع کے اوپر آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کیس کیسے لائیو نشر کیا؟ کیا اس میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں تھی؟ کیا اس میں سیاسی مفاد نہیں تھا؟ یہ کیا پیمانہ ہے آپ کا؟ صرف عمران خان کے بارے میں آپ کا یہ سب کچھ ہے, باقی آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو آپ نہ یہ بتا پا رہے ہیں کہ عوام نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا, پھر آپ پولیٹیکل پارٹی کا ان کو ہیڈ لکھ رہے ہیں, تو یہ بات تو بالکل سمجھ سے باہر ہے. اور پھر آپ خدشات اور امکان کی بنیاد کے اوپر, پروبیبلٹی کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی وہ لوگ جو موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ ریٹائرڈ ججز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو موجود نہیں تھے, اور دوسروں کے بارے میں آپ یہ باتیں کرتے ہیں. تو میرے خیال سے قاضی صاحب کو یہ جو انہوں نے فیصلہ لکھا ہے یہ مزید احوال بتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے منصبوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ابھی ذاتی چیزوں سے نکل نہیں پائے. اور اگلی بات, اس وقت جو شیخ مجیب کے متعلق ویڈیو ہے اس کے متعلق ایک تو ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا پاکستان تحریک انصاف کے 3 لیڈرز کو, جس میں رؤوف حسن ہے, عمر ایوب ہے, بیرسٹر گوہر ہے. ان کو ایف آئی اے نے 11 بجے جو ہے وہ بلا لیا ہے منگل کے روز, اور منگل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 4 جون کو ان کو بلایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ آئیں, سوری 5 جون کو بتایا گیا جی ان کو بلایا گیا, اور اگر آپ ان کو بلا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں جی فوج مخالف مواد ہوا ہے یا جو 5 تاریخ کو, 4 نہیں 5 کیا, تو باقی ساری باتیں اس حوالے سے چلیں, وہ تو آپ سے پوچھ لیں گے جی آپ نے اشتعال پھیلایا. لیکن آج عارف علوی صاحب نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا, ان کا دیکھیے
حمود الرحمان کمیشن کو پڑھنے کا کہنا کہاں سے غداری کا عمل ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ کون سا نظریہ یہ جو آپ نے ذہن بنا لیا اس کے تم غدار ہو، کبھی آپ کو 9 مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے، اب آپ کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ مل گئی کھیلنے کے لیے۔ عمران خان نے کہا وہ رپورٹ پڑھ لو، آپ کی حکومت کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے، کیا غداری کیا عمران خان نے؟ ظاہر ہے ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ نہیں کہیں پہ بھی آئیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے سخت قسم کی چیزیں ہیں۔ چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔